بعد وقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. ساتھیو، اصل بات شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلے ایک یہ کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جھگڑوں سے حتی الامکان خالی دنوں میں بچنا چاہیے، لیکن رمضان مبارک کے مہینوں میں بہت بری بات ہے کہ مسجدوں میں جھگڑ لیں ہم چھوٹی چھوٹی بات پر، اور بعض مرتبہ تو دینی مسئلوں پر بحثیں ہو رہی ہیں اور لمبی بحثیں ہو رہی ہیں. نہیں ہونا چاہیے. بھائی ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کر لیجئے، نہیں تو چھوڑ دیجئے، ختم. اور بولنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے بولے، نہیں کرے تو چھوڑ دو، ختم کیا. وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری بات کو پہنچانا ہے، ختم کیا. بحث مباحثہ نہیں. اسی طرح ایک بات کہ بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اچھی ٹی شرٹ پہن کر آ رہے ہیں نمازوں میں کہ سجدے کے وقت میں یا رکوع کے وقت میں جسم کا حصہ ان کا کھل جا رہا ہے. احتیاط کرنا چاہیے، اس سے بری بات ہے، غلط بات ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ احناف کے ہاں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا نماز میں چاہے کسی سے ہو درست نہیں ہے. احناف کے نزدیک دلائل کی جگہ آپ کو جو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے، نہیں اگر سن رہے ہیں تو کسی کا سن لیجئے قرآن. اگر دیکھ کر پڑھنا، آپ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ احناف کا نزدیک درست نہیں ہے. احتیاط کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک بات یہ ساتھیوں کہ رمضان مبارک کے مہینے کا ایک دوسرا عشرہ چل رہا ہے. یہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخششوں کا. اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں. وہ کیا اسباب ہیں جن کے ذریعے سے اللہ پاک گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں؟ تھوڑا اس طرف توجہ دیں اور ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ گناہوں کو بخش دیں اللہ تعالیٰ. ایک بات جو قرآن حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ بخشتے ہیں گناہوں کو توبہ کے ذریعے سے. توبہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں گناہوں کو. مگر توبہ کے اپنے شرائط ہیں. رمضان مبارک ہی میں بول کے نہیں، رمضان مبارک کے باہر بھی آپ کسی بھی مہینے میں دن یا رات میں اللہ سے معافی طلب کرو اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لوگوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو اللہ کے سامنے. تو ندامت کا کرنا اور آنسو بہانا اور آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ کرنا، اور جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دینا. وہ گناہ کرتے ہوئے توبہ کر رہے ہیں، صحیح نہیں ہے. وہ گناہ چھوڑ دینا اور آئندہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ کرنا، یہ ہے توبہ. اللہ سے بولنا جو ہو گیا اللہ معاف کر دو، میں آئندہ نہیں کرتا ہے اللہ. آپ بولیے، اللہ اس سے مغفرت فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں گناہوں کو. اور ایک چیز جس کا اہتمام کرنا چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں گناہوں کی، انسانوں کی، مسلمانوں کی، وہ ہے استغفار کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ
یا رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، معنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے پڑھنا، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو اور اللہ سے استغفار کرو۔ کہتی ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ، ایک روایت میں 70 سے زائد مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، یہ پڑھ، بہت فائدہ ہے اس کا، بہت فائدہ۔ دیکھنے کو ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت فائدہ ہے اس کا، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ بات بہت عرصہ پہلے، کہ علماء کرام نے ایک ذریعہ بتایا ہے کہ ابھی آپ ایک مشت بیٹھ کر آپ ایک مجلس میں 100 مرتبہ کرنے کی اتنی وقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو ٹھیک ہے ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ کر لو، 100 مرتبہ استغفار ہو جاتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ۔ دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں، آخرت کا مسئلہ تو حل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ دیکھنے کو چھوٹا تھا جملہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، معنوں کے استحضار کے ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار استغفار فرماتے تھے، وضو فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آپ نماز پڑھتے تو فرماتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، استغفار کیجیے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ سے زیادہ پاکی زندگی کس کی دنیا کے اندر، آپ استغفار، وہ حکم آپ کو دیا اور آپ استغفار کرتے تھے۔ اور اللہ پاک نے نیک بندوں کی صفات کے اندر ایک بات بیان فرمائی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ یہ لوگ رات میں کم سوتے ہیں اور راتوں میں جاگ کر یہ لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ حج سے موقع پر بھی کہا گیا کہ وہاں بھی پہنچو تو تم استغفار کرو، اللہ پاک نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، کہ تم حج کے ارکان سے جب فراغت پالو تو تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفار۔ تو نماز کے بعد، وضو کے بعد، تہجد میں، حج میں استغفار، استغفر اللہ ربی، مغفرت طلب کرو اللہ سے، مانگتے رہو اللہ سے۔ اور صفا مروہ کی سعی کے اندر، میلین افضلین کے اندر بھی دعا سکھلائی گئی، اس کے اندر بھی رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنک تعلم ما لا نعلم انک انت العزیز الاکرم۔ اللہ بخش دیجیے، رحم فرمائیے، ہماری غلطیوں کو اس سے صرف نظر فرمائیے، آپ صرف نظر فرمائیے، درگزر فرما دیجیے آپ ان تمام چیزوں جس کو آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ وہ چیزوں کو جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا، نہیں ہم کریں لیکن ہم کو نہیں معلوم، خدا کو سب معلوم ہے۔ آپ جن کو جانتے ہیں اللہ سب سے، تو صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہیں متبرک مقام کے اوپر، لیکن کی رب اغفر کہا گیا، اللہ معاف کر دو، معاف بخش دو اللہ۔ تو استغفار کی بڑی اہمیت ہے میرے دوست، نمازوں کے بعد، دعا کے بعد، دعا کے وقت میں، تہجد میں، افطار میں، سحر میں، آپ چلتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی، اللہ سے مغفرت طلب کرو آپ دل کی حاضری کے ساتھ۔ تو استغفار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی طرح نیکیوں سے بھی گناہ معاف ہوتے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے۔ آپ نے صدقہ کر دیا، اس کے برکت میں اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھ لیا آپ نے، معاف کرتے ہیں۔ عمرہ کیا آپ نے، گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ حج کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ کسی کو پانی پلا دیا، اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ کھانا کھلا دیا، مغفرت کر دیتے ہیں۔ کپڑے پہنا دیا کسی کو آپ نے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ مختصر پانی پلانے پہ مغفرت ہو جاتی ہے، خلوص للہ سے۔
معلوم ہے نا قصہ؟ فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے معاف کر دیا ہے کہ کتے کو اس نے پانی پلایا تھا، پیاسے کتے، ان کی عطا، ان کی مہربانی۔ اگر انسانوں کو آپ پانی پلائیں کتنی بڑی بات، آپ مرغیوں کو پانی پلائیے، چڑیوں کو، پرندوں کو پانی پلائیے، ثواب ہے۔ اللہ کو پتہ نہیں کچھ زیادہ ہمارے کام بن جائے، مغفرت ہو جاتا ہے۔ تو نیکیوں سے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی کے لیے کچھ پڑھ کر بخش دے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ کسی کے نام سے مسجد بنا دیا، اللہ اس کو مغفرت کر دیتے ہیں۔ کسی کے نام سے بورول ڈال دیا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کرنے والے کو بھی اجر ہے، جس کے لیے کیا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نیکیاں پہنچتی اس کے پاس۔ ارادہ کر لیا آپ نے، حج کر لیا کسی کی طرف سے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ عمرہ کر لیا کسی کی طرف سے، اللہ اس کو بخش دیتے ہیں، مرحوم۔ ایصال عذاب نہیں ہوتا، ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اگر فلم دیکھ کے بولے سے گناہ اس کو ہوتا نہیں ہوتا، قرآن شریف پڑھ کے بولے ثواب اللہ اس کو پہنچا دو، اللہ پہنچا دیتا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے نا، بزرگوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے بھی واقعے کو بیان کیا ہے۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے قبرستان سے، قبرستان سے گزرے تو سلام کرو، سلام کرو، اور اپنی موت کو یاد کرو۔ تم ہم سے پہلے گزر گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ انتم سلفنا ونحن بالاصل، ہم آئیں گے، پیچھے آئیں گے، آپ کے پیچھے قبرستان سے، موت کو یاد کرو۔ تو آپ کو قرآن شریف پڑھ کے بخش دیا انہوں نے۔ رات میں دیکھا خواب میں کہ لوگ پورے ہجوم میں قبرستان لے رہے ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے، وہ قبرستان کی طرف، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے اتنے کچھ پڑھ کے بخش دیا تو اپنے ثواب لینے کے لیے جا رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ میرے کو اتنی جلدی نہیں، بولے میرے کو اس لیے کہ میرا ایک بیٹا حافظ ہے، وہ دکان کا چلاتا ہے فلاں جگہ پر، جب گاہک ہوتے تو دکانداری کر لیتا، نہیں ہوتی تو قرآن شریف پڑھ کے بخشتا، تو میرے کو ثواب نہیں جا رہا، کنٹینیو ہے میرے کو، ہاں کنٹینیو چل رہا، تو میرے کو جلدی نہیں ہے۔ تو صبح اٹھ کے جا کے دیکھے، برابر دکان تھی، اور اس کو دیکھا میں نے، حید کی واقعات مناقشہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا تھا میں نے، دیکھا تو برابر قرآن شریف پڑھ رہا، قریب ہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن شریف پڑھ رہا۔ کیسے دکاندار تھے لوگ، کیسے تجارت کر رہے ہیں، لیکن دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، زبان پر اللہ کا کلام اللہ ہے۔ آپ کام کرو اپنا، کیا کام کرتے کرو آپ، لیکن دل کا تعلق اللہ سے، زبان پر اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر ہوتا ہے سب۔ آپ کچھ بھی کرو، آپ دل ادھر رہے، زبان ادھر تر و تازہ رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ایک عرصے کے بعد ان بزرگ کا گزر ہوا، ویسے ہی پڑھ کے بخشا، لیکن اب کے جو خواب دکھا تو وہ بھی اس ریلے میں تھے، جو بولے کیا ہے آپ بھی دوڑ لگا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میرا بچہ انتقال کر گیا ہے، وہ بھی نکل آ گیا، قبرستان آ گیا ہے، اب میرے لیے کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے، ایسا۔ تو ایصال ثواب بھی ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، گناہوں کو بخش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم کو کرتے رہنا چاہیے، مرحومین کے لیے کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی فائدہ ہے، اوروں کے لیے فائدہ ہے۔ تو ایک بات توبہ ہے جس سے مغفرت ہوتی ہے، اور ایک بات استغفار کی کثرت ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہیے، بہت فائدہ ہوگا، تجارت میں بھی فائدہ ہوگا جی، گھر میں بھی سکون ملے گا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جب تک بندہ استغفار کرتے رہتا، اللہ کی پکڑ سے بچا ہوا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ہیں امت کے اندر،
ہم آپ کی برکت سے امت کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ امت استغفار کرتے رہے گی، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہے گی، ہم عذاب نہیں دیں گے لوگوں کو۔ ہم مغفرت طلب کرتے رہے، اللہ سے استغفار کرتے رہے، صبح شام کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے رہیں گے۔ بہت بڑی بات، استغفار کی کثرت کیجیے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نیکیاں کو کثرت سے کرتے رہیے، اسی نیکیوں کی بدولت گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، مغفرت ہوتے رہتی ہے اس سے۔ اسی طرح ایصال ثواب کرتے رہیے کہ اس سے اپنا بھی بھلا اور ان کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات جس سے مغفرت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، وہ ہے مصائب کے اوپر صبر۔ اللہ کی ادا بہت پسند ہے، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کسی کو بتا دو آپ جو مصائب سے خالی، کسی کو بتا دو آپ، اس دنیا کے اندر کوئی مصیبت سے خالی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اس دنیا میں رہنا تو مصائب آپ کو جھیلنا پڑے گا اس میں، چاہے وہ امیر ہو کہ غریب، صحت مند ہو کہ بیمار، چھوٹا ہو کہ بڑا، متقی ہو کہ فاسق و فاجر ہو، آئیں گے ضرور مصائب۔ مصائب اس دنیا کے اندر مصائب ہے، حالات کی مار ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ ہاں تو پر واویلا اور ہنگامہ، شکوہ، شکایت لوگوں سے نہیں، اللہ سے بولو، اللہ سے بولو، برداشت کر لو، اللہ مغفرت کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بہت بڑی بات ہے صبر۔ بھئی اس سے آگے کیا بات ہوگی؟ اللہ نے یہاں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو گیا، اب کیا ہے بولو آپ؟ مگر ہم کو جب مصیبتیں آتی ہیں نا تو ہم سمجھ میں نہیں آتا، واویلا ہنگامہ، اس کو بول رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، ادھر ادھر، جدھر دیکھو وہ روتے پھرتے جا رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ارے ہمارے ساتھ جیسا ہو رہا بھائی، کیا بولنا بھائی، ارے میرے اوپر کب سے برداشت کروں بھائی، کیا تو یہ ایسا ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایسے کر رہے بول لو۔ کہاں تو کیا ہو رہا بولنے سے، یا طبلہ بجانے سے، باجا بجانے سے ہو رہا کیا؟ کچھ ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ ہو رہا ہے کہ الٹا نقصان ہو رہا اپنا، ملتا سو اجر چلے جا رہا، نیکیاں برباد ہو جا رہے ہیں، اللہ ناراض جا رہے ہیں۔ آپ خاموش بیٹھو، اجر ملتا، مغفرت ہوتی، بخشش ہوتی۔ اور صحابہ کو یاد کرو، روزے میں یہ بھی سکھایا گیا کہ صبر صبر، بھوک لگ رہی صبر، پیاس لگ رہی ہے صبر، کانٹے پڑ رہے ہیں، حلق سوکھ رہا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن صبر، صبر کی تعلیم دی گئی، برداشت، یہ صبر کی تعلیم ہے۔ لیکن ذری سی بات تو رمضان میں روزوں کے اندر قوم لڑ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی چیزیں، معمولی سی بات پر۔ ارے صبر کی تعلیم روزے میں دی گئی، برداشت کی تعلیم دی گئی، لیکن وہ لوگ رمضان کے مہینے میں روزوں میں بھی صبر نہیں کرتے یار۔ کیا بے برداشت قوم ہے، کیا غصے کی قوم ہو گئی ہماری، آپ ایسے باہر ہو گیا۔ ذری سی ایک بات پر رمضان میں سنا، میں رمضان میں مسجد سے ہجوم ہوتا نا رمضان میں، ذرا ایک دوسرے کو ذرا گھور لیے کہ ہو رہا، تیرا کیا گیا، اس پہ چل گیا تو پولیس آ گئی، کار ٹوٹ گئی، مار مار اس کو بے ہوش کر دیے کہ کار کو پھوڑ دیے، پولیس کیس، جیل میں چلے، قصہ ختم۔ تو تو گھور رہا، تو کیا گھورا میرے کو، تیرا کیا گیا میرے کو؟ ارے گھورے تو کیا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے تو یہ ہوتا کیا، آپ اب کیس چلے گیا، اب رمضان کا سنا بھائی اتنی بے پڑتا ہے، اتنا بے صبر آپ نہیں آ رہا، صبر کی تعلیم دیا، بے صبری بن کر رہے ہیں۔ آپ یاد کرو صحابہ کرام کے واقعات، گھروں کے اندر بھی واقعات ہوتے، تو صبر کرو، برداشت کرو، اللہ کے لیے برداشت کرو، ہمارا مالک ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں طواف کر رہا تھا، ایک اللہ کی بندی بھی طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے بول رہی تھی، اللہ میں اس حال پہ بھی راضی ہوں آپ سے، میں اس حال میں بھی راضی تھی، میں اس حال میں بھی راضی ہوں، میں راضی ہوں اللہ اس حال۔ تو
تو کہتے ہیں کیا ہوا، کیا کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ؟ پوچھا ماں کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا حال ہے تمہارا؟ میرا حال یہ ہے، میرے 3 بچے تھے، میں روٹی بنا رہی تھی تندور پہ، ایک دم دوسرے طرف سے آواز آئی، بچے کی چیخ کی آواز آئی، تو میں ادھر بھاگی تو دیکھا کہ بچہ میرا، اس کا گلا کٹا ہوا ہے، سانس کی نالی کٹ گئی، خون بہ رہا، آخری سانسیں لے رہا۔ وہ قصہ ہوا تھا کہ چھری تھی، 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ چھری تیز سے کٹ جاتی، اس سے کٹ جاتا، بچے ہیں کیا معلوم، کاٹ دیا، ختم گلا، بچے کٹ۔ میں اٹھی، میں بچے کی خون کی بھری ناش کو لے کے آ گئے، پلنگ پہ ڈال دی میں نے۔ اب میں دیکھی وہ بچہ جو گلا کاٹا وہ میرا ہی بچہ، انہیں کہاں ہے؟ تو صحن میں لکڑیاں پڑے ہوئے تھے، ڈر کے ماری ایسا ہو گیا حادثہ کہ چھپ گیا، وہ چھپا، اندر سانپ تھا، سانپ نے ڈس لیا اسے۔ میں بچے کو تلاش مانگے تو وہ بچے کی بھی ناش پڑی ہوئی تھی، میں اس بچے کی بھی ناش کو لا کر پلنگ پر ڈال دی، 2 بھائیوں نے ایک ساتھ بستر پر سلا دیا۔ اب مجھے تیسرے بچے کی فکر، جو میرے ساتھ روٹی بناتے خود میرے ساتھ تھا، رینگ رہا تھا، انہیں کہاں گئے؟ میں اس کی تلاش میں نکلی تو رینگتے ہوئے تندور کے اندر جا کر اس کی جسم پورا جل چکا ہے، ناش جل چکی اسے۔ میں اس کو بھی نکال کر پلنگ پر لا گئے۔ میں نے 3 ناشوں کو نہلایا، کفنایا، جنازہ پڑھایا اور دفنا دیا۔ میں میرے رب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں اس پر بھی راضی ہوں، میرے 3 بچوں کا جنازہ اٹھا میرے ہاتھوں سے، میں راضی ہوں۔ صبر کرنے والی چیز، صبر کرنے والی۔ اب میں کر کے عمرے پہ آئی ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں، اللہ میں ٹھیک ہے، اللہ آپ کی مرضی، آپ نے دیے تھے، آپ نے لیے ہیں، دیے آپ نے تھے، نعمت آپ کی تھی، آپ نے لیا، ٹھیک ہے، برداشت۔ یہ ہے صبر، برداشت۔ ایسے واقعات ہمارے پاس نہیں ہوا نا، ایسے واقعات، اس سے بڑے بڑے واقعات ہو گئے، وہ ہمارے لیے سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ایسا کچھ ہو رہا جی ہمارے گھر کی طرف سے، ہمارے بچوں کی طرف سے، جی ہمارے دوست احباب کی طرف سے حالات آ رہے ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے، محلے والوں کی طرف حالات آ رہے ہیں، صبر کرو، برداشت کرو، برداشت کرو۔ بڑوں کی طرف سے حالات آ رہے ہیں، چھوٹوں کی طرف سے حالات، کہیں سے بھی حالات آ رہے ہیں، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو بولو، جتنا بولنا خدا کو بولو، جتنی آپ بیتی سنانا اللہ کو آپ بیتی سناؤ، جتنا رونا ہے اللہ کے پاس رو، مگر میرے دوستو باہر کی دنیا میں مت سناؤ۔ یہ سب باہر کی دنیا میں سنانے سے سوائے طنز کے، تانے کے، ہنسی کے کچھ نہیں ملے گا، الٹا نقصان ہو جائے گا، جس سے اللہ کی طرف سے مغفرت ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے اجر مل رہا تھا، اللہ کی طرف سے بہترین بدلے مل رہے تھے، سب ضائع ہو جاتے آپ۔ بولے کسی کو بولے کچھ ملتا کیا؟ ہمارے بہو ستاری کچھ ملتا، داماد ستارا کچھ ملتا، بیٹا ستارا کچھ ملتا، بازو دکاندار والا ستارا کچھ ملتا؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب یہ بولنے کی عادت کو ایسی بنی چل کے جا کے سیدھا عاملوں کے پاس چلے جا رہے، سیدھا عاملوں کے پاس چلے جا رہے، تو اس کے نتیجے میں عاملوں کی دکان بہت تیز چل رہی، بس کلاس ایسی ڈیولپ ہوگی دکان ان کی، آپ کسی بھی عامل کی دکان پہ جاؤ فل ڈیولپ ہے اس کی دکان، کیونکہ ہر مسئلے کا حل وہیں سے ہو، ہر مسئلے کا حل لوگ ہمیں تلاش کر جا کے، اس کو جا کے پر کیا ہوا، بہو کا منہ بند کر دینا ہے، اچھا وہاں بہو بھی جا رہی ہے بول کے ساس کا منہ بند کر دینا ہے، انہیں منہ بند کرتا کہ نہیں کہ دونوں کا، لیکن دونوں کی جیباں میں کھول دیتا ہوں پکا، دونوں کی جیباں خالی ہوتے رہتے، تو کیا مل رہا ہے اس کے پاس جا کے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا، آپ چلے جا رہے ہیں، ایمان بھی خراب ہو رہا ہے، پیسے بھی خراب ہو رہے ہیں، آپ ٹینشن بھی ہو رہا ہے آپ کو۔ ایک صاحب کا قصہ میرے سامنے، ان کی مشین چوری ہو گئی، بڑی مشین تھی، 2-3 لاکھ کی مشین تھی،
بہت زمانہ پہلے ایک عامر صاحب کے پاس گئے، جا کے بولے ایسا صاحب ٹھیک اتنے پیسے ہوتے دے دیا پیسے. سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو کیا ہو رہا ہے. پیسے کے مشین کے بول کے جا رہے، پھر پیسے جا رہے نا پر آپ کیا عقل نہیں آ رہی سمجھنا، پھر لے رہا نا پیسے انہیں آپ کو دے دیے. ٹھیک ہے ہفتے کے بعد آؤ عمل شروع میں کر دوں. گئے فلانا جنا چوری کرا لیکن فائدہ نہیں بول کے، اس لیے کہ انہیں مشین بیچ لیا انہیں. اب بولے تو دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے. وہ ٹھیک ہے واپس بیوقوف کہیں گیا رہے بابا، کہیں کو گیا تو وہ تو گیا تھا، پیسے بھی چلے گئے نا، کیا مل رہا ہے آپ کو عامل. تو دوستو بزرگوں اس سے احتیاط کرو، صبر کرو، صبر سے اللہ کی طرف سے مغفرت گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. اور ایک آخری بات، رمضان کے مہینے میں قیام کرو، قیام رمضان راتوں میں تراویح کا اہتمام کرو، تراویح چھوڑو مت اللہ کے واسطے، بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، جی اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ کب معلوم ہوگا میں کو؟ اب نہیں معلوم ہوتا ہم کو، جب ہماری آنکھ بند ہو جائیں گے تب معلوم، ارے کتنا بڑا کام ہو گیا اللہ کتنا بڑا. ہزاروں لوگ ہیں جو تراویح کے وقت میں بھی دکانوں پہ ہوٹلوں میں پھر رہے ہیں، ہزاروں. کم بندے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی کہ راتوں میں قیام کر رہے ہیں اور تراویح پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے حضور سر پر سجود ہے. ایک اور دوسری بات، تہجد کو چھوڑ میں خدا، اس لیے کہ سحر میں تو اٹھتے ہیں، تہجد اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے جناب 2 آنسو بہاؤ، پھر دسترخوان پر آؤ آپ. انشاءاللہ بہت فائدہ اٹھاؤ گے. اللہ مجھ کو بھی توفیق اور آپ کو بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.